بہت ہی عجیب ہوتا ہے یہ سوال. اکثر سوال کبھی خود سے کرو تو انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. سوال استاد سے کرو تو وہ والدین سے شکوہ شکایت کر دیتا ہے. سوال مدرسے میں قاری سے کرو تو وہ لکڑی سے چھڑی سے ہانکنا شروع کر دیتا ہے. سوال معاشرے میں کرو تو لوگ آپ کو دیوانہ جانتے ہیں. سوال اپنے آپ سے کرو تو انسان کئی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے. سوال وہ ہے جو آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کو مختلف راستوں سے لے جاتے ہوئے، مختلف پگڈنڈیوں سے گزارتے ہوئے ایک ایسی صورت دکھاتا ہے جس پہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، جس کا نام ہم جواب جانتے ہیں. قابل معلم وہی ہوتا ہے جو شاگرد کے کیے ہوئے استاد پر، اس کے اس سوال پر اس کو تھپکی دیتا ہے اور جواب کی صورت میں خود شاباشی کا حقدار بنتا ہے. اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں سوال کرنے والوں پر لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور سب مل کے اس کے اس سوال کے جواب کی کھوج میں اپنا اپنا وقت بتاتے ہیں. اچھا قاری وہ ہوتا ہے جو سوال کے جواب کی جانکاری نہ رکھتے ہوئے اپنے شاگرد سے اس کے جواب کی تلاشی لینے کے لیے وقت مانگ لیتا ہے. اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں خود سے سوال کرتا ہے اور تنہائی کے راستے پر چلتے ہوئے اس جواب کی کھوج تک پہنچ جاتا ہے. سوال کا سفر ہی حقیقت میں جواب ہے، اور جب انسان اس کے صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے یہ منزل حق کی ہوتی ہے. دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ کے ساتھ پروگرام وادی خودی میں آپ سب کو خوش آمدید. جہاں دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ وادی خودی میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگوں کے سوالات اور جوابات کی نشست اس سفر میں ساتھ ساتھ چلے گی، اور جتنے لوگ وادی خودی میں میرے ساتھ اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں، اس وادی میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کچھ حفاظتی اقدامات ہیں. جیسے کورونا کے اس دور میں ہم سب کسی بھی دوسرے ملک کے لیے فلائٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر کہیں وہ وائرس تو نہیں ہے. لیکن اس وادی میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وادی خودی میں جتنے دوست خلیے ہیں وہ دشمن خلیوں کو بھی دوست بنا لیتے ہیں. لیکن
اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے یہ جانکاری بڑی ضروری ہے کہ کتنے خلیے آپ کے جسم کے ایسے ہیں جن کو معاشرے نے آپ کا دشمن بنا دیا. سائنس کی روح کے مطابق اور علم والوں کی روح کے مطابق ہمارے جسم میں 9 کھرب خلیے ہیں. یہ 9 کھرب خلیے انسان کے پورے جسم پر اسی طریقے سے حاوی ہیں جس طریقے سے کسی بھی مقام مکان کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ پیر، چلنا پھرنا، سونگھنا چکھنا، یہ تمام چیزیں تب معرض وجود میں آتی ہیں جب یہ خلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دماغ کی کیلکولیشن، ہمارا مثبت، ہمارا منفی، یہ تمام تر کام میں تب آتے ہیں جب یہ 9 کھرب خلیے اپنا کام کرتے ہیں. تو وادی خودی میں ایک ٹیسٹ ہے جس ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد وادی خودی کا چوکیدار یہ طے کرے گا کہ آپ کے کتنے دوست خلیے آپ کے ساتھ ہیں اور کون سے دشمن خلیے ہیں. اور اس کی ایک بغیر ٹیسٹ کے بالکل اسی طریقے سے نشاندہی ہو سکتی ہے کہ جیسے کرونا سے پہلے آپ کو کچھ نشاندہیاں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں. مثلا آپ کو خشک کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ٹیمپریچر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں کمزوری لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ٹیسٹ بڑا آسان ہے، اس کے لیے کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیبارٹری آپ کے اندر ہی ہے. آپ کو صرف جھانک کے دیکھنا ہے آپ کو غصہ کتنا آتا ہے، آپ اپنے کام میں ایماندار کتنے ہیں، آپ کی گفتگو میں جھوٹ کتنا ہے، آپ کے قول اور فعل میں کتنا فرق ہے، آپ اپنی اس جسم کی توانائی کا استعمال کتنے اچھے کاموں کے لیے کرتے ہیں اور کتنے غلط کاموں کے لیے کرتے ہیں. آپ جیسے یہ سوچیں گے تو آپ کے دماغ کے سکینر کے ساتھ ایک پرنٹ آؤٹ نکلے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کو وادی خودی میں داخل ہونے سے پہلے جواب مل جائے گا. اور یہ رپورٹ آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو اپنی آنکھوں میں سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ وادی خودی میں کیمرے نہیں ہیں، یہاں کی فضا میں آنکھیں ہیں. اور یہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ اگر آپ کے خلیے دشمن زیادہ ہیں تو کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا. نہیں، یہاں سب آپ کے دوست ہیں اور یہ سب فضائیں مل کے جڑ جائیں گی اس کام کے لیے کہ آپ کے 9 کھرب خلیوں کو آپ کا دوست خلیہ بنا دیں، تاکہ آپ وادی خودی میں خودی کے مقام تک پہنچ جائیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک نظم کی صورت میں اس سارے مکالمے کو رکھا ہے. وہ کچھ ایسے ہے کہ 9 ہی کھرب خلیے جسم میں ہوں گے شاید، ایسا ہی کچھ دعویٰ ہے سائنسدانوں کا. 4 کھرب خلیے تو ہار چکے ہم، جھوٹ بدکاری بے ایمانی میں وار چکے ہم. اب کون سے ابلیس کے کاندھے پر چڑھنا چاہتے ہیں ہم، اب کون سے فتوے کا بازار گرمانا چاہتے ہیں ہم. 9 ہی کھرب خلیے جسم میں ہوں گے شاید، ایسا ہی کچھ دعویٰ ہے سائنسدانوں کا.
4 ہی خرب خلیے جسم میں بچے ہیں احسن، وہ بھی ہم سے روٹ گئے تو کیا حاصل؟ آؤ ان 4 خرب خلیوں کو زندگی بخشیں، ان سے دوستی کر کے نئی منزل ہم چنیں، ایسی منزل جس میں کبھی پشیمانی نہ ہو، ایسی منزل جس میں سبھی دور اپنے ہوں، ایسی شاہراہ جہاں کبھی موت نہ ہو، ایسی فصل جس میں کبھی نقصان نہ ہو۔ آؤ کلر زدہ اس زمین کو سیراب کرتے ہیں، خاک میں خون کی حدت سے آباد کرتے ہیں۔ 4 ہی خرب خلیے جسم میں بچے ہیں شاید، ہم ان سے اپنا نیا وجود آباد کرتے ہیں۔ 9 ہی خرب خلیے جسم میں ہوں گے شاید، ایسا ہی کچھ دعویٰ ہے سائنسدانوں کا۔ دھمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور بہت بہت شکریہ۔ میرے اناؤنس کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے میسیجز مجھ تک آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی بڑی محبت 033209409445 پر آپ لوگ ہمیں ہمارے ٹول فری میسیجز کے اوپر میسیجز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج جو ہمیں آیا ہے جی وہ یہ ہے کہ وادی خودی کی منزل کیا ہے اور ابتدا کیا ہے؟ چلیں آپ کے سوال کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں کہ وادی خودی کی ابتدا کیا ہے اور منزل کیا ہے۔ یہ شائستہ لودھی نے ہمیں ایس ایم ایس کیا کراچی سے۔ شائستہ بہت بہت شکریہ، سوال بھی بڑا مزیدار ہے آپ کا۔ شائستہ، وادی خودی کی ابتدا اور منزل یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس کی انتہا بھی آپ ہیں۔ وادی خودی عشق ہے، عشق چلنے کا راستہ ہے، عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ جس وادی کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پراپرٹی کسی اور کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ وادی خودی آپ ہیں۔ اس کا ہر رنگ، اس کی ہر حیرانگی، اس کی ہر چاشنی آپ خود ہی ہیں، اور اس لیے یہ وادی خودی ہے۔ سہیل بن عارف ہیں، اور السلام علیکم احسن بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعائیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے وادی خودی میں داخل ہو کے، دل کرتا ہے کہ روز آپ آئیں اور ہم اس وادی میں آپ کے ساتھ گھومے پھریں۔ 1 ہفتے کا انتظار تو بہت لمبا ہے، اور آپ نے سوال کیا ہے کہ خودی کیا ہے۔ آپ تھوڑا وقت ٹھہریے، آپ کو نہ میری ضرورت رہے گی، نہ اس آواز کی ضرورت رہے گی۔ جس مزے کو آپ، جس لطف کو آپ روز چکھنا چاہتے ہیں، یہ کتنا ہی خوبصورت ہو کہ یہ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہو۔
ابھی تو وادی خودی کی ابتدا ہے، انتہا بھی تو ہے۔ دوسرا میں سوال کیا کہ خودی کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا خوش قسمت مالی جس کا وہ باغ ہو جس میں وہ خود بیج اگائے، اس کو پانی سے سیراب کرے، اس بیج کی حفاظت کرے، اور اس بیج سے کومپل پھوٹنے سے تناور درخت بننے تک اور پھل لگنے تک یہ مالی اس سارے مرحلے سے گزرتا ہوا اس پھل کے ذائقے کا لطف خود بھی لے اور دوسروں میں بھی تقسیم کرے۔ یہ ہے فلسفہ خودی۔ آپ اور ہم بڑے چھوٹے چھوٹے مارکے مار کے اپنی زندگی کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، کسی نے کوئی انجینئر بن گیا، کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز دریافت کر لی، کسی نے کتاب لکھ دی۔ یہ تمام چیزیں انسان کی اچیومنٹس ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ایجادات انسان کا نام تاریخ میں لکھتی ہے۔ لیکن یہ کتنا ہی خوبصورت ہو کہ آپ اپنی ایجاد کے موجد بھی خود ہی بن جائیں۔ آپ جس کامیابی کو باہر ڈھونڈتے ہیں اس کامیابی کا راز آپ کو اپنے اندر سے مل جائے۔ جن چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ آپ پھولے نہ سماتے ہیں، آپ کو ایک ایسی کامیابی مل جائے کہ جس میں آپ امر ہو جائیں۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد یہ ایسا راز اور ایک ایسا خزانہ ہاتھ لگنے کے بعد آپ کا ظرف ایسا ہو جائے کہ آپ اس خزانے کو تقسیم کرتے پھریں۔ دنیاوی اچیومنٹس اور دنیاوی خزانے کو انسان چھپاتا ہے، دباتا ہے، لیکن خودی کا خزانہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو انسان تقسیم کرتا ہے، اور وہ جتنا تقسیم کرتا ہے اس کی خودی کے بلند اور مقام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس پیڑ پہ لگنے والا پھل کے سارے ہی موسم ہیں، یہ پیڑ کبھی نہیں سوکھتا، یہ ہرا بھرا رہتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا رہتا ہے۔ فادیہ نے اس میں سمے کیا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ سر احسن، میں ایگریکلچر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پچھلے دور کو اور اس دور کو معاشرتی اعتبار سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر ایک صورت میں آپ کو بتاؤں جو ہم لوگ معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے بابا جی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ جس میں عورتوں کو کئی کلومیٹر پیدل چل کے الصبح پانی کی بالٹیاں گھر لے کر آنی ہوتی تھیں، پانی کو بھر کے وہ اپنے گھر میں لا کر کے رکھتی تھیں، اور اس پانی کے ذریعے روزمرہ زندگی کی ضروریات
پوری ہوا کرتی تھیں. لیکن آج کا دور ایسا دور آیا کہ خاتون کچن میں گئیں اور انہوں نے ایک بٹن دبایا, ایک ٹیپ کو ہاتھ لگایا تو وہاں سے پانی آنا شروع ہو گیا. وہ پانی ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے خود حاضر ہو گیا, جس سفر کے لیے پہلے خود کئی منزلوں کو طے کرنا پڑتا تھا. اس بات میں ایک راز بھی چھپا ہوا ہے. پیاس کی شدت کنویں تک جانے کی اگر طلب رکھ سکتی ہے تو کئی دفعہ سچا عشق عاشق کو عشق تک لے جانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. انسان کی ایجادات نے اس کی محرومیوں کو آسائش میں بدل دیا. یہ انسانی کرتب ہے جو صدیوں سے مراحل طے کرتے 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 آج یہاں تک پہنچ گئے. تو کوئی ایسا کرتب بھی تو ہوگا کہ جس منازل کو طے کرتے ہوئے انسان بہت سے راز سے پردہ فاش کرتا ہے. یقیناً ہوگا. جی ہاں, آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کا نیکسٹ ایس ایم ایس ہے. جی السلام علیکم بھائی. خوف ایک ایسا بت ہے جو ہمیں غلط کرنے سے روک بھی سکتا ہے اور کچھ بہتر کرنے کے معاملے میں ہماری سست روی کا باعث بھی بنتا ہے. خوف اگر اپنے کیے گئے غلط اقدامات کے نتائج کا ہو تو کیسے اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے. اقصا مرزا ہیں ہمارے ساتھ اور انہی کا دوسرا میسج ہے. بھائی ایمان میری چھوٹی بہن ہے, میں تقریباً 9 سال سے سن رہی ہوں آپ کو. مجھ سے متاثر ہو کے اب وہ بھی باقاعدگی سے سنتی ہے آپ کو. ایمان کے لیے کچھ پیغام دے دیجیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھ سے متاثر ہو کے, مطلب مجھ سے نہیں, آپ سے متاثر ہو کے وہ باقاعدگی سے آپ کو سن رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے متاثر اس لیے ہوئی کیونکہ آپ صرف سن نہیں رہی, آپ عمل کر رہی ہیں. اور اگر آپ یہ لکھتی ہیں کہ میرا پروگرام سے متاثر ہو کے, تو شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. آپ کا جو پہلا سوال ہے نا کہ خوف, کیسا عجیب ہو کہ جس اندھیرے سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ اندھیرا روشنی کی وجہ بن جائے. یہ ممکن کیسے ہے؟ جب آپ اندھیرے میں اندھیرے کی آنکھ سے روشنی کو تلاش کریں گے. خوف اگر معاشرے میں یا آپ کو خوف کے ذریعے عبادت کرنے کی عادت ہو گئی ہے تو اس خوف سے نڈر ہونے کے لیے آپ کو اپنی بہادری کی نظر سے حملہ کرنا پڑے گا اپنے خوف میں. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ خود سے واقف ہوں گے, جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کون ہیں, جب آپ اس جانکاری کے لیے نکلیں گے. 18,000 مخلوقات کے اوپر, اس تمام مخلوقات کے اوپر آپ کو اشرف بنایا. اس لیے بنایا تھا کہ آپ شیر, چیتے, سانپ سے ڈریں. آپ پانی کی گہرائی سے ڈریں. آپ
جن کے اوپر حکم بجا لا سکتے ہیں، آپ اور میں انہی کے غلام بن کے رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ اس خوف نے آپ پر مجھے ایسا بنا دیا. ہمارے بابا جی نے ایک واقعہ سنایا، وہ بڑا مزیدار واقعہ، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ سانپ اور مینڈک کی آپس میں ملاقات ہوئی. تو مینڈک نے کہا کہ او تو ہے میں بس تیرا وہ نام شام کی وجہ سے لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے اندر ہے کچھ نہیں، بہادری کوئی نہیں ہے. سانپ آگے سے ایک دم اس کی ایگو ہرٹ ہوئی. اس نے کہا میں تو زہر نکالتا ہوں. یہ تم نے کیا بات کی؟ خوف میری قابلیت کی وجہ سے. اس نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تم کسی بھی شخص کے سامنے مت آنا، تم پیچھے رہنا اور میں آگے رہوں گا. تم اس پہ اپنا زہر پھینکنا اور میں اس کو کاٹوں گا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا چلو ایسے کر کے دیکھتے ہیں. تو سانپ چھپ گیا اور اس نے چھپ کے اپنا ڈنگ مارا کسی انسان کو، اور مینڈک پھدک کے اس انسان کے اوپر اسی جگہ پہ جا کے لگا، اور اس نے دیکھا ہو یہ مینڈک نے کاٹ لیا. اس نے تھوڑا سا ہاتھ پیر مارا اور کھجلی شجلی کی اور وہ چلا گیا. سانپ پریشان ہو گیا. سانپ نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے. اب مینڈک نے کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ میں کسی کو کاٹوں گا، تم نے ڈنگ نہیں مارنا، تم نے بس اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا. بس یہی کیا کہ ایک اور انسان پہ اس نے اپنا مینڈک نے سامنے آیا، سانپ سامنے آیا اور مینڈک چھپ گیا. تو مینڈک نے جب سانپ کی اس حرکت کو دیکھا کہ جب اس نے اس کو ڈنگا، حقیقت میں تو وہ مینڈک نے ڈنگا تھا، لیکن سامنے کھڑا ہوا تھا سانپ، اور اس شخص نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا اس کو گش پڑنے شروع ہو گئے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، اور وہ مر گیا. جبکہ وہ ڈنگ سانپ کا نہیں تھا. ہم نے تصورات میں جن چیزوں سے خوف کھانا شروع کر دیا، ہمارے خیال نے اور ہمارے دھیان نے اس کا نتیجہ نکالنا شروع کر دیا. کبھی نیشنل جغرافک چینل دیکھیں تو آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ایک خطرناک جنگل کے اندر شیر، چیتوں، سانپ، اژدہوں، مگرمچھوں کی ریسرچ کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ان مگرمچھوں کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. انسان کے خیال میں بہت طاقت ہے. اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. خیال پست ہو، خیال کمزور ہو تو انسان ان تمام مخلوقات کے تابع ہو جاتا ہے جس پر اس کو حکومت کرنی تھی. آپ کا دوسرا میسج کہ ایمان کے لیے کیا میسج ہے، تو ایمان کے لیے بس یہی میسج ہے کہ آپ زندگی میں سب سے پہلے خود کی جانکاری کریں، خود کو ٹٹولیں، خود کی تلاشی لیں. جب آپ خود کی تلاشی لیں گے نا تو آپ کو اپنے خزانے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ خزانے آپ کا اپنا پن، آپ کا اپنا آپ کا تعارف ہی وادی خودی ہے.
جی ہاں، ہمارے فلم 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فلم 94 کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ کل سے تمام ریگولر آرجز شوز کنڈکٹ کرنے لگے ہیں، اور اب آپ اپنے تمام پسندیدہ آرجز کو پراپرلی سن بھی سک رہے ہوں گے، کیونکہ کرونا تھا اور اس کے اندر ہم بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کر رہے تھے، اور اب الحمدللہ اس وائرس سے کافی حد تک چھٹکارا ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی ابھی احتیاط آپ لوگ رکھیے تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں. زندگیاں محفوظ رہیں. کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں کہ جو لوگ کچھ دیر پہلے اس کورونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، انہوں نے اس کو سنجیدہ لینا کیوں شروع کیا؟ مختلف قسم کی قیاس آرائیں تھیں، لوگ مختلف طریقوں سے مختلف کہانیوں پہ بات کر رہے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے اموات دیکھیں اپنے ارد گرد میں ٹیلی ویژن کے اوپر، تو اس کے بعد لوگوں میں سنجیدگی آنا شروع ہو گئی. یہ سنجیدگی کیوں آئی؟ یاد رکھیے، ہم جتنا جذبات میں جو مرضی بات کر لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے. وہ ہمیں جھنجھلاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرنا تمہاری زندگی نہ ختم ہو جائے، اور ہم اچانک چکنا ہو جاتے ہیں. وہ میں کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انسان پوری زندگی 3 چیزوں کے اوپر خواہش رکھتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو. اور دنیا سے جاتے ہی یہ تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں. نام کی جگہ مرحوم ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے. لباس کی جگہ کفن ہو جاتا ہے. مکان کی جگہ قبر ہو جاتی ہے. غور کریں انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. یہ ہے تو سونا، یہ ختم تو سب مٹی. اگر آپ دھیان دیں تو اس زندگی کی خاطر، اس زندگی کو زندہ رکھنے کی خاطر ہم ان تمام تر کہانیوں سے خود کو رد کر دیتے ہیں جس نے ہمیں خوف میں مبتلا کیا ہوتا ہے، اور ہم سب قطاروں میں لگ کے اب ویکسینیشنز کروا رہے ہیں. یقین جانیے، وہ جو آپ کے اندر ایک سچی محبت کرنے والا ہے نا، اس کو آپ کی زندگی سے پیار ہے، آپ کی موت سے نہیں. کیونکہ یہ زندگی آپ کو موقع دیتی ہے خود سے ملاقات کا. یہ زندگی موقع دیتی ہے آپ کو خود کے تعارف کروانے کا، اور یہ زندگی آپ کو وہ مقام دیتی ہے کہ جہاں آپ اپنے لامکاں سے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں. زندگی بہت قیمتی ہے، سونے جیسی. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا ہے احسن سر، ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، میرے ساتھ میری ہاسٹل میٹس ہیں عائشہ، فاطمہ، اریحہ، صبا اور ساجدہ، اور میرا نام عالیہ ہے. سر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. آپ کا پروگرام سن کر ہم میں بہت انرجی آ جاتی ہے.
اور ہمیں کچھ ایسی بات بتائیے کہ جس سے ہم لڑکیاں اپنے آپ پہ کانفیڈنس کر سکیں، اعتماد کر سکیں. اچھا، میری جب ایک محسن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک پتہ دیا، اور وہ پتہ تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. میں پہلے تو خود پر پشیمان رہا، شرمندہ رہا کہ میں اپنے محسن کو نہیں پہچان پایا. لیکن پھر مجھے خیال آیا، قیمتی لوگوں تک پہنچنے کے لیے قیمتی لوگوں کا ذریعہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ذریعہ میرے بابا جی بنے. تو آپ نے جو میرے حوالے سے بات کی، میں جو جوانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت سالوں سے ایک بات پہ تو بڑا پر امید ہوں، اور وہ یہ کہ اگر اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ آنی نوجوانوں کے ذریعے ہی ہے. وہ نوجوان بہنیں، بیٹیاں، بھائی، ان کے ذریعے ہی آنی ہے. لیکن میرے پاس چابی نہیں تھی. میں ایک ٹوٹا پھوٹا طالب علم اور ٹوٹا پھوٹا علم رکھنے کے اعتبار سے جو خود سے مشاہدہ کرتا تھا آپ تک وہ بات پہنچا دیتا تھا، لیکن میرے ہاتھ خزانہ نہیں لگا تھا. تو میرے بابا جی نے مجھے بتایا کہ جب تک اپنا اوڑھنا بچھوڑنا، اپنا سوچنا، اپنا دیکھنا، ان تمام چیزوں کا استاد محترم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بناؤ گے، کنجی حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فالوت. یہ جو خودی ہے نا، یہ عزائم کو سینوں میں بیدار کرتے، نگاہ مسلمان کو تلوار کرتے. اس کنجی کو حاصل کرنے کے لیے محسن پہ غور و فکر کرنی پڑے گی. میں خود لکھاری ہوں، تو یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں جب کوئی نظم لکھتا ہوں یا کوئی اشعار لکھتا ہوں تو جس جگہ سے میں سوچ کے وہ سب کچھ لکھتا ہوں وہ شاید پڑھنے والا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ میرا ایک اپنا تخیل ہوتا ہے، میرے اپنے تجربات ہوتے ہیں. پڑھنے والے کا تخیل منفرد، اس کے تجربات مختلف، وہ اس کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیمتی خزانے الفاظ کے ذریعے آپ تک اور مجھ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے عزائم کا بلند ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے غور و فکر میں تنہائی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ دادا استاد تک پہنچنے کے لیے استاد محترم تک پہنچنا بہت ضروری ہے. حوالے فم 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ ایس ایم ایس ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں 033209400945 سے.
بڑا ایک اہم سوال آیا ہے ابھی، اور علی مجاہد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی خوشی ہے کہ آپ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وادی خودی کا سلسلہ بھی انہی سے جڑتا ہے۔ میرا ایک تلخ سوال ہے اور امید کرتا ہوں اس کا جواب آپ سے ضرور ملے گا۔ ہم اکثر خطبوں میں بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سنتے ہیں، لیکن کیا یہ شاعری اگر اتنا اثر رکھتی ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک مولانا کو غلط کاری کی بنیاد پر جیل جانا پڑا؟ تو کیا ان لوگوں کو اس شاعری سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا؟ تلخ سوال ہے، لیکن جواب دینا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ نے جس راستے سے دریا پار کیا تھا نا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا، راستے نہیں راہبر بچاتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بات میری ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ اپنی جو زندگی کا پیٹرن ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے واعظ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے لیکچرز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لٹریچرز ہو رہے ہیں، بڑی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو طوطے اور شاہین کی زندگی سے دیتا ہوں۔ جب تک ہم اپنی زندگی طوطے کی طرح گزاریں گے نا، بولتے رہیں گے، بولتے چلے جائیں گے، ہمارا سارا دھیان بولنے میں بڑھ جائے گا اور طوطا پنجرے میں قید ہو جائے گا۔ اپنی زندگی طوطے کی طرح نہیں، شاہین کی طرح گزاریے۔ شاہین خاموشی سے اپنا دھیان بلندی کی طرف رکھتا ہے، اور دھیان کی طاقت اور خاموشی سے آسمان کو چیرتا ہوا اوپر نکل جاتا ہے۔ تب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سمجھ میں آتا ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ہماری سوسائٹی میں گفتگو بہت ہو رہی ہے، غور و فکر نہیں ہو رہا۔ بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا۔ یہ جو خاموشی اور دھیان کی جو طاقت ہے نا، اگر میں آپ کو بالکل کھلے الفاظ میں بتاؤں تو یہ ایسی طاقت ہے کہ دل کو ایسے زندہ کر دیتی ہے جیسے بارش زمین کو۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہم اسی لیے زوال سے دوچار ہیں اور ہمارے کمال دب گئے ہیں، کیونکہ ہم دھیان اور دل سے نکل کے بدگمانی اور بد زبانی کی زندگیوں میں
اپنا مکان تلاش کر رہے ہیں. ہم لا مکان کی کیفیت اور مکان کی کیفیت کی جانکاری ہی نہیں رکھ سکتے جب تک ہم پہ خاموشی طاری نہیں ہوگی. خاموشی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کو مجبور کرتی ہے انسان کے اپنے وجود میں دھیان دینے پر. اور شور کی سب سے بری چیز یہ ہے کہ جس میں انسان خود میں ہی گم ہو کے ہجوم کا حصہ بن جاتا ہے. راستہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو منزل کہاں سے ملے گی. لیکن اس کے بالکل برعکس راستہ عشق کا ہو راستہ تو ختم ہو سکتا ہے منزلیں کبھی ختم نہیں ہوتی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا میں کہیں نہ کہیں کو جواب دے پایا ہوں. نیکسٹ ہمیں وجاہت خان ہیں. احسن تھینک یو ویری مچ انٹروڈیوس می ٹوڈے پراپرلی ود ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. میں بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں لیکن جو ڈائریکشن آپ نے دکھائی ہے مجھے امید ہے کہ میں اب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ پاؤں گا. جی میں بھی اسی رستے کا مسافر ہوں اور وادی خودی کا یہ خوشگوار رستہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر نامکمل بھی ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس فضا میں جو گونج ہے وہ اس ایک ایک لفظ کی ہے, اس ایک ایک قیمتی لفظ کی جو خون کو, مٹی کو, ہوا کو سینچ کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اور میرے لیے بنائی. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے سجاد حیدر ہیں. میں آرکیٹیکٹ ہوں اور میرا سٹی لاہور ہے. وادی خودی میں بھی چاہوں گا کہ میں آ کر کے یہاں کی نئے نئے تخیلات سے واقف ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس راستے میں اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ محترم, خدا کی طرف سفر ایک بات ہے اور خدا میں سفر دوسری بات ہے. آپ جو سفر طے کرنا چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کے گمان میں رہتے ہیں. آپ کا گمان ہے, جو آپ کا گمان ہوگا وہی آپ کی منزل ہوگی. پر ایک بات یاد رکھیے گا, صرف پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے یہ نہیں ایسا, بلکہ پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے بلکہ پانی بھی پیاسے کی تلاش میں ہوتا ہے. اب شدت, تلاش شدت کتنی ہے, گما میں کیا ہے, نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے, سب آپ کے ہاتھ میں ہے. بس قدم بڑھائیے, گمان میں ایمان رکھیے, وہی ہے. جی ہاں, ہمارے فم 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. اور ابھی ایک پرومو چل رہا تھا میرا, خود سے محبت نہ کر بیٹھی ہو. اب اس خود سے محبت کی دو ڈائریکشنز ہیں. ایک خود سے محبت خطرناک ہے اور ایک خود سے محبت حقیقی منزل ہے.
ایک خود سے محبت جو ہمیں بھٹکا دیتی ہے، وہ حقیقت میں ہماری خود سے محبت نہیں ہوتی، صورتوں سے محبت ہوتی ہے، واقعات کی صورتوں سے، کہانیوں کی صورتوں سے، مستقبل کی صورت سے، ماضی کی صورت سے۔ یہ صورت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں تمام صورتیں ہی ہوتی ہیں سوائے اپنی صورت کے۔ اور ایک خود سے محبت وہ ہے جس میں خود کی صورت شامل ہے۔ وہ جیسے قرآن میں ہے، جن صورتوں کو اٹھانے سے پہلے ہم چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ ان صورتوں میں کوئی بات تھی، بات ہے اور بات رہے گی۔ ہم نے اپنی صورت پہ دھیان ہی نہیں دیا، ہم صورت حال پہ دھیان دیتے رہے اور وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ جو صورت ہماری منتظر تھی وہ منتظر ہی رہ گئی۔ نتیجہ انسان خسارے میں ہے۔ چلتا ہوں آپ کے ایس ایم ایس کی طرف۔ جویریہ کا ایک بڑا ڈیٹیل میسج ہے، اور یہ میسج میں اس لیے ذرا ڈیٹیل میں ہی پڑھوں گا کیونکہ اس قسم کے مسائل سے ہمارے نوجوان بہت سارے گزر رہے ہیں۔ آپ لکھتی ہیں السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ پلیز سجیسٹ می ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آل دا فالوئنگ بلڈش تھنگس۔ بیسکلی آئی ایم ان دا سچویشن دیٹ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے لگتی ہوں، ایک مائنڈ کے اندر ایک چیز کے ساتھ سٹک ہو کر رہ جاتی ہوں، کچھ اور نہیں سوچ پاتی ہوں، بہت نیگیٹو خیالات آتے ہیں۔ ایون آئی نو دیٹ ٹو کہ دس آل لوزز مائنڈ پوٹینشیلس۔ میں سب کے بارے میں بہت سوچتی ہوں، کسی کے لیے برا نہیں سوچا، سب کا احساس کرنے والی ہوں، تو جب پھر سامنے والا کچھ چھوٹی سی بھی حرکت کرتا ہے جو مجھے نیگیٹو لگتی ہے تو میرا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور غصے میں چیزیں توڑنے لگتی ہوں اینڈ آل دیٹ۔ میں خود کو بہت اسٹرانگ، بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی ایزیوم کرتی ہوں ایسا، مگر اب میری ہر سوچ کا مرکز بہت ٹپیکل ڈومیسٹک ایشوز تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ۔ میں انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو، بہت سے خواب ہیں پورے کرنے کو، مگر سچویشن ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دماغ میں کچھ اور سوچنے سمجھنے کی سکت ہی نہیں رہی بچتی۔ ایک شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ہمارے گھر میں، مگر اسے دیکھ کے، اس کی حرکتیں دیکھ کے، اس کے انداز دیکھ کر مائنڈ آف ہو جاتا ہے۔ جویریہ کا یہ ایک بہت ڈیٹیل میسج آیا ہے، یہ آپ نے بہت ایک ڈیٹیل میں اپنی ساری سچویشن لکھی۔ جویریہ، ایک آپ نے جیسے کہ کہا نا کہ آپ سب کا بہت خیال رکھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں، آپ دوسروں کا احساس بھی کرتی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی، آپ اپنا احساس نہیں کر رہی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ غصے کی شدت آپ کے خوابوں کو، آپ کی منزلوں کو، آپ کی قابلیت کو دھندلاتے چلے جا رہے ہیں۔ غصہ آگ ہے، یہ جلا دیتا ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس غصے کو پالنا شروع کریں اور اس کا استعمال کچھ اور کریں۔ اس حدت کا استعمال ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز میں لگائیں، ان سرگرمیوں میں لگائیں جہاں پر یہ آگ اچھا کام کرے۔
اچھا خیال آتا ہے یہ آگ اچھا کام کیسے کر سکتی ہے. آپ کو ٹھنڈا کھانا پسند نہیں ہے، وہ آگ ہی ہوتی ہے جو آپ کو گرم گرم روٹی اور سالن دیتی ہے، تو آپ مزے کے ساتھ، ذائقے کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں. وہی روٹی یا وہی سالن اگر آپ کے سامنے ٹھنڈا آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو گرم کر کے لاؤ. وہی آگ جو کسی گھر کے جلنے پر پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، اسی آگ کو جلا کے ہم سردیوں میں گرمائش لیتے ہیں. آپ سب کا خیال رکھ رہی ہیں، سب کا احساس کر رہی ہیں، لیکن بالکل اس کے برعکس آپ اس غصے سے اپنی قابلیت، اپنی زندگی میں آئندہ آنے والے وہ خوبصورت واقعات جو جنم لے سکتے ہیں اس حدت کو سنبھال کے، آپ اس حدت کا استعمال اپنے اندر کے مکان کو جلانے میں لگا کے کر رہی ہیں. گھر کا کوئی ایک فرد اگر اتنا مضبوط ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کے ارادے ڈگمگا سکتے ہیں، تو پھر خیال کیجیے اور دھیان دیجیے اپنے ان ارادوں کو کہ وہ کتنے کمزور ہیں. کہ ایک شخص آپ کے ارادوں کو کچل کے چلا گیا اور آپ غصے میں آ گئی. اور اب خود کو مسلمان کہتے ہیں ہم، تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا میں شعر تو نہیں کہتا، قول کہتا ہوں. مجھے شعر کہتے ہوئے شاید وہ لگتا ہے کہ کچھ چھوٹی بات ہو رہی ہے. ان کا قول، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ہمارا رویہ بنیادی اعتبار سے ہمارے ایمان کو ہی ڈگمگا جاتا ہے. بڑے لوگ بڑے بڑے طوفان اور مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. تو جویریہ ایک شخص اگر آپ کے ارادوں، آپ کی قابلیت اور آپ کی سرگرمیوں کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، تو پھر اپنے ارادوں کو پکے بند سے باندھیے، اور اپنا وہ پکا بند باندھنے کے لیے اپنے اس غصے کا استعمال اس بند پہ کیجیے، تاکہ کوئی آپ کے ستونوں کو نہ ہلا سکے. وہ ہمارے کبھی ایکسپیریمنٹ کیجئے اور کبھی کسی کو کہیے بلکہ کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی فوری طور پہ موبائل سے ویڈیو بنائے. آپ یقین کیجئے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور جب 3-4-5 دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہ میرا انسانی رویہ نہیں ہے، یہ میری شکل کو کیا ہو گیا، یہ میری آواز کو کیا ہو گیا، میں اس طرح کیسے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو آپ سوچئے کہ جس غصے کی کیفیت نے آپ کی بیرونی حالت کو بگاڑ دیا، وہ آپ کی اندرونی حالت کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی جہاں سے وہ نکل رہی ہے. وہ جیسے آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا اس پہاڑ کو. اس کی اندر کی حدت باہر کے علاقے کو اور بستیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. تو آپ سوچئے کہ اس کے اندر کیا ہوگا.
اس کے اندر تو کچھ نہیں بچا. اس کے اندر کا تو کوئی خزانہ باقی نہیں رہا. اس میں ہیرے جواہرات جو کچھ تھا وہ سب آگ بن گیا اور اس میں پگھل کے ختم ہو گیا. اپنے غصے کو پالنا سیکھیے. اس کے غلام نہ بنیے, اس کو غلام بنائیے. یقین جانیے, جن جن چیزوں پر آج آپ کو اپنا فیلئر محسوس ہو رہا ہے, اس غصے کو پالنے کے بعد یہی کامیابی کی وجہ بنے گی. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے کہ احسن بھائی, آپ شہریار کا ایس ایم ایس آیا ہے اور شہریار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی آپ کے بابا جی کا کیا نام ہے؟ ارے واہ, کیا آپ نے خوبصورت بات کی. اور ان کے لیے کوئی شعر بھی سنا دیں. اچھا, واہ جی واہ, کیا بات ہے. ہاں جی, محسن جو بابا جی ہیں, بابا جی کا نام ہے بابا جی مہر علی لاہوتی, اور بڑی شفقت, بہت پیار, بڑی محبت. وہ ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے, تو وہ میں ضرور سنا. تو یہ اچھی پردہ داری ہے, یہ اچھی رازداری ہے کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے. جی ہاں, ہمارے فرینڈ جو فوکل لائف اسٹوڈیو سے سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی. مشتبہ کا ہمیں ایس ایم ایس آیا ہے, احسن بھائی میں آپ کے ساتھ وادی خودی میں بہت خوش ہوں, اور میں آپ کا اور آپ کے بابا جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس مشکل دور میں ایک ایسا رستہ دکھایا کہ جہاں ہم خود سے ملاقات کر سکیں. جی میرا نہیں جی, یہ آپ بابا جی کا ہی شکریہ ادا کریں, اور ان کا تو شکریہ میں ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے واقفیت کروائی ہے اپنے آپ سے. آپ کا میسج جو آیا ہے وہ یہ کہ میں وادی خودی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ مجھے وادی خودی کے مطابق دیجیے گا. ایمانداری کتنی اہم ہے مسلمان کے لیے؟ آپ نے تھپکی دیتے ہی ساتھ ہی ایک مشکل سوال کر ڈالا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کس بات ابھی میں پڑھ رہا تھا تو میرے اچانک وہ واقعہ ذہن میں آ گیا, اور اس سے آپ کو ایمانداری کا اندازہ ہو جائے گا. میں ایک میرے کاروباری دوست ہیں, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ان کا کاروبار کراچی میں مختلف لوگوں کے ساتھ ہے, وہ تجارت کرتے ہیں. تو ان کا ہندوؤں کے ساتھ بھی کام ہے. تو وہ خود بارش ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں. تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں احسن 4 سے 5 کراچی میں ہندوؤں کے ساتھ کام کرتا ہوں, بڑے ہی ایماندار ہیں وہ, اور ہمارے یہاں کے لوگ بڑے ہی بے ایمان ہیں. انہوں نے جب یہ جملہ بولا تو میں نے کہا 1 منٹ رک جائیں خورشید صاحب, آپ کو پتا آپ نے کیا جملہ بولا ہے؟ آپ نے ایک ہندو کے بارے میں مجھے یہ کہا ہے کہ وہ بہت ایماندار ہے, اور آپ اپنے لوگوں کے لیے کاروبار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بے ایمان ہیں. ذرا سوچئے, ایمان دار کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے. انہوں نے کہا ہاں یار, یہ تو ایمان والا ہوتا ہے.
میں یہ بات کر کے خاموش ہو گیا، لیکن آپ نے یہ سوال کیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. اگر ایمان والے کے پاس ایمانداری نہیں ہے تو وہ بے ایمان ہے، اور جس کے پاس ہمارے مطابق کچھ نہیں ہے لیکن اگر اس کے پاس ایمانداری ہے تو اس کا تو شیلڈ اور اس کی سرٹیفیکیشن ایک مسلمان خود دے رہا ہے کہ وہ ایماندار ہے. ہم کئی دفعہ الفاظ بول جاتے ہیں لیکن ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے نتائج سے واقفیت نہیں رکھتے. ایک مسلمان کے لیے ایماندار تبھی ہوگا جب وہ واقعی ایمان رکھتا ہوگا، ورنہ وہ بے ایمان ہے، بلکہ بے ایمان ہے. وادی خودی سے آپ نے یہ سوال پوچھا تھا اور وادی خودی میں ہی میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے وادی خودی میں پھر آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے میں ایک میسج رہ گیا تھا جو مجھے کافی دیر کا آیا ہوا تھا، میں نے پڑھنا تھا، میں پڑھ نہیں سکا تھا، تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. یاسمین سنگھ ہے ہمارے ساتھ، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہیں بھائی؟ میرے فادر آپ کا شو سن رہے ہیں، پلیز ان کے لیے کوئی ٹریک پلے کر دیں اور میرے لیے بھی کوئی ٹریک پلے کر دیں. یاسمین سنگھ، سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے والد کا نغمہ آپ ہیں. اب اس نغمے میں جتنے خوبصورت سر ہوں گے آپ کے والد اتنے ہی جھومیں گے، اور اگر آپ کے سروں کے تال میل ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ یہ نغمہ نہیں سننا چاہیں گے. آپ سلامت رہیے، اور آپ کے لیے جو میرا آخری ٹریک ہے وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آپ کے والد کو، اور میرا بہت آداب عرض کیجیے گا، اور جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں بڑے بزرگ ان سب کو میرا آداب، دعاؤں کی درخواست، اور اپنے نوجوانوں کے لیے بہت سی محبت، بہت سا خلوص، بہت سا پیار. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کرتے. وادی خودی سے گزرتے ہوئے ایک آخری قول حضرت ڈاکٹر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو سناتا چلوں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. شب بخیر.